قرآن کو ترتیب سے نماز میں پڑھنا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن آگے پیچھے پڑھا ہے۔ دیکھیں ترتیب سے مراد آپ کی میرے خیال سے جو میں سمجھ رہا ہوں اس سوال سے کہ یعنی مسلسل جیسے بعض ائمہ کی عادت ہوتی ہے کہ پورا قرآن نمازوں میں ختم کرتے ہیں، یعنی فجر میں کچھ قرأت کر لی، پھر ظہر میں اس سے آگے کی، عصر میں اس سے آگے، اس طرح سال 2 سال یا کوئی بھی عرصہ ان کو لگتا ہے اس میں وہ پورا قرآن کریم نمازوں میں مکمل کر لیتے ہیں۔ شاید آپ کی مراد یہ ہے۔ تو اتنی بات تو طے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں میں اس طریقے سے پوری ترتیب سے قرآن کریم ختم نہیں کیا، لیکن اس عمل کے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ عمل بدعت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ فجر اور ظہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورتیں تلاوت کرتے تھے، اور جناب عصر اور عشاء میں کون سی تلاوت کرتے تھے، اور مغرب میں کون سی آیات کی تلاوت کرتے تھے، تو جو طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل کہ سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، پھر سورہ بروج سے سورہ بینہ تک، پھر سورہ بینہ سے آخر تک، یہ جو 3 مختلف کیٹیگریز بنائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر فجر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 60 سے لے کر 100 آیات پڑھی ہیں فجر کی نماز میں، تو اگر کوئی آدمی ترتیب سے مثال کے طور پر پڑھ رہا ہے، اب وہ سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے تو سورہ بقرہ کی اگر 60 آیات پڑھ لیتا ہے، 40 آیات پڑھ لیتا ہے، تو وہ سنت اس لحاظ سے ادا ہو جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی جو مقدار تھی وہ مقدار اس مقدار میں تلاوت کر لے۔ تو ایک تو ہے اس مقدار میں تلاوت کرنا، ایک ہے انہی جگہوں سے تلاوت کرنا، یہ تو الگ الگ سنتیں ہیں۔ تو کہیں سے بھی اگر آپ تلاوت کرتے ہیں اور اس مقدار میں تلاوت کر لیتے ہیں جس مقدار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے فجر ظہر، جو مختلف ترتیب ہے، مثال کے طور پر مغرب میں مختصر قرأت ہوتی ہے، اب آپ کہیں سے بھی پڑھیں لیکن قرأت آپ کی مختصر ہو، تو ایسی صورت میں یہ پڑھنا جائز ہے۔ پھر بالخصوص اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ ایک نیک مقصد بھی ہے، اس میں اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ آپ جو پڑھنے جا رہے ہیں فرض نمازوں میں اس کو آپ پکا یاد کر کے جائیں، یعنی کہ کوئی امام صاحب پڑھا رہے ہیں تو یہ کوشش کریں، غلطیاں تو ظاہر ہے سورہ فاتحہ میں بھی انسان کی آ جاتی ہے، غلطی آنے کو ہو تو، لیکن ایسا نہ ہو کہ کسی کا قرآن کچا ہو۔ فرض نمازوں میں اس چیز سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بار بار انسان کی غلطیاں آ رہی ہوں، تو جو قرآن کا حصہ آپ نے فرض نماز میں پڑھنا ہے اس کو صحیح طریقے سے یاد کر کے پکا کر کے جائیں، تاکہ فرض نماز میں آپ کو کوئی مشکل بھی نہ ہو اور عام لوگوں کو بھی اس کی وجہ سے کوئی دقت نہ ہو۔ اصل میں بہت سارے لوگوں کو مسائل کا علم نہیں ہوتا، عام لوگ ہوتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں بھی سجدہ سہو ہوگا نہیں ہوگا، سجدہ سہو کے بغیر نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، بہت سارے مسائل لوگوں کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا اہتمام کریں، اور ساتھ ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک نیک مقصد یہ ہے کہ جو امام ہے پڑھانے والا وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے قرآن پکا یاد رہے، تو یہ ایک اچھی نیت ہے، ساتھ لوگوں کا یہ فائدہ ہے کہ وہ پورا قرآن کریم نماز کے اندر پڑھ لیں گے، یہ بھی ایک سعادت کی بات ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں میں بہرحال یہ بات سامنے رہنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ امام صاحب نے قرآن ختم کرنا ہے تو وہ جناب ایک ایک پاؤ پڑھتا جا رہا ہے، فجر کی رکعت ایک رکعت میں پھر ایک پاؤ، یہ وہ نہ کرے، جو متعین سنت مقدار ہے اس سے تجاوز نہ کرے اپنی نمازوں کے اندر۔ تو بہرحال ترتیب سے پڑھنا جائز ہے، اور آگے پیچھے سے پڑھنا جیسے آپ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صورتیں پڑھی ہیں نمازوں میں، تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا نماز میں بغیر ترتیب کے صورتیں پڑھنا کیسا ہے؟ بغیر ترتیب کا کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو ہے کہ الٹ، یعنی مثال کے طور پر آپ نے سورہ اخلاص پڑھی اور قل هو اللہ احد پہلی رکعت میں پڑھی اور دوسری رکعت میں آپ تبت یدا ابی لہب وتب پڑھ رہے ہیں، تو اس طریقے سے الٹا پڑھنا جان بوجھ کر یہ جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ یعنی اگر کوئی پڑھے گا نماز میں نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر، ظاہر ہے کہ ایک ترتیب جو صورتوں کی ترتیب ہے نا یہ توقیفی ہے، توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ کون سی صورت کے بعد کون سی صورت آئے گی۔ تو اگر ایک ترتیب سنت سے ثابت ہے کہ اس صورت کے بعد یہ صورت آنی ہے، تو آپ الٹا کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو؟ بلا وجہ اس کو الٹا پڑھنا ظاہر ہے کہ اس ترتیب کو الٹنا ہے جس ترتیب سے قرآن کریم ثابت ہے، جس ترتیب سے ہمارے تک قرآن پہنچا ہے۔
اگر کوئی غلطی سے الٹا پڑھ لیتا ہے، یعنی سورہ اخلاص پڑھی اور اس کے بعد دوسری رکعت میں اس کو یاد نہیں رہا، اس نے تبت یدا ابی لہب تب پڑھ لی، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، جان بوجھ کر ایسا کرنا منع ہے۔ باقی اگر ترتیب بغیر ترتیب کے پڑھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سورت پڑھی پھر 2-3 سورتیں چھوڑ کر کوئی اور سورت پڑھ لی، اس کا طریقہ کار، اس کا جو بہتر طریقہ ہے، اگر کوئی بڑی سورت ہے، مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آخری آیات آپ نے پڑھی اور اب اس کے بعد آپ سورہ مائدہ کی کچھ آیات پڑھ رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایک سورت پڑھی اور بیچ میں کوئی چھوٹی سورت ہے، تو چھوٹی سورت اگر بیچ میں آ رہی ہے تو پھر کم از کم آپ 2 سورتیں چھوڑیں۔ یعنی اس میں یہ شائبہ آ جاتا ہے نا کہ اگر آپ ایک چھوٹی سورت چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے قرآن کریم کی اس چھوٹی سورت کو چھوٹا سمجھ کے شاید چھوڑ دیا ہے۔ تو اس شائبے اور شبہے سے بچنے کے لیے کم از کم 2 سورتیں چھوڑ دیں، پھر آپ تیسری سورت پڑھیں، چوتھی پڑھیں، 5ویں پڑھیں، کوئی بھی پڑھیں، تو اس میں پھر اس چیز کا لحاظ رکھیں۔ تو دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیں کہ اگر الٹ پڑھ رہے ہیں تو یہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور اگر صورتیں چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں تو بڑی صورتوں میں ایک سورت بھی چھوڑ کے پڑھی جا سکتی ہے، چھوٹی صورتیں ہیں تو پھر 2 صورتیں کم از کم چھوڑنی چاہیے۔